بنی اسرائیل سمندر کے بیچ خشکی پر چلے۔ آج کی تیسری تلاوت خروج کی کتاب اس کا 14 باب اس کے 15ویں آیت سے 15 باب کی پہلی آیت۔ اس وقت خداوند نے موسیٰ سے فرمایا، تو میرے سامنے کیوں چلاتا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہہ کہ آگے کو چلیں۔ تو اپنا عصا اٹھا اور سمندر پر ہاتھ بڑھا اور وہ 2 حصے ہو جائے گا۔ تو بنی اسرائیل اس کے بیچ میں سے خشکی پر گزریں۔ اور دیکھو، میں مصریوں کے دلوں کو سخت کروں گا اور وہ ان کے پیچھے آئیں گے، اور فرعون اور اس کے سب لشکروں اور گاڑیوں اور سواروں سے میرا جلال ظاہر ہوگا۔ تو مصری جانیں گے کہ در حقیقت میں ہی خداوند ہوں، جب میں فرعون اور اس کی گاڑیوں اور سواروں سے جلال پاؤں گا۔ اور خداوند کا فرشتہ جو اسرائیل کے لشکر کے آگے آگے چلتا تھا وہاں سے ہٹ کر ان کے پیچھے آ گیا، اور بادل کا ستون بھی ان کے آگے سے ہٹا اور ان کے پیچھے آ کر ٹھہر گیا۔ اور مصریوں کے لشکر اور اسرائیل کے لشکر کے درمیان آیا، اور وہ مصریوں کے لیے سیاہ بادل تھا، پر بنی اسرائیل کے لیے رات کو روشنی دیتا تھا، سو وہ رات بھر ایک دوسرے کے نزدیک نہ آ سکے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھایا، اور خداوند نے دھند مشرقی ہوا کے ذریعے سے جو رات بھر چلتی رہی سمندر کو پیچھے ہٹایا، یہاں تک کہ وہ خشک زمین ہو گیا اور پانی 2 حصے ہو گیا۔ اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ خشکی پر گزرے، اور ان کے دائیں اور بائیں پانی دیوار کی طرح تھا، اور مصریوں نے ان کا پیچھا کیا، اور ان کے پیچھے ہی فرعون کے سب گھوڑے اور گاڑیاں اور سوار سمندر کے بیچ آئے۔ اور صبح کے پہر میں خداوند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی، اور مصریوں کے لشکر کو گھبرا دیا اور ان کی گاڑیوں کے پہیے روکے کہ وہ مشکل سے چلتی تھیں۔ تو مصریوں نے کہا، اسرائیل کے سامنے سے بھاگ چلو، کیونکہ خداوند ان کے لیے مصریوں کو مارتا ہے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھا کہ مصریوں پر اور ان کی گاڑیوں اور سواروں پر پانی پھر آ جائے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھایا، اور پھوٹنے کے وقت سمندر اپنی اصلی جگہ کو لوٹا اور بھاگتے ہوئے مصریوں کو آ ملا۔ اور خداوند نے مصریوں کو سمندر کے بیچ میں غرق کیا، اور پانی واپس آیا اور فرعون کے سب لشکر کی گاڑیوں اور سواروں کو جو ان کے پیچھے سمندر کے بیچ میں آئے تھے ڈھانپ لیا، اور ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہا۔ اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ خشکی پر چلے، اور پانی ان کے داہنے اور بائیں دیوار کی طرح تھا۔ سو اس دن خداوند نے بنی اسرائیل کو مصریوں کے ہاتھ سے خلاصی بخشی۔ اور بنی اسرائیل نے سمندر کے کنارے پر مصریوں کی لاشیں دیکھیں، اور اسرائیل نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی، تو لوگ خداوند سے ڈرے اور اس پر اور اس کے خادم موسیٰ پر ایمان لائے۔ اس وقت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے نصرت کا نغمہ گایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔
خداوند کا شکر ہو۔ آج کا جماعتی جواب: میں نغمہ گاؤں گا خداوند کا جلجلالہ۔ میں نغمہ گاؤں گا خداوند کا جلجلالہ، دونوں گھوڑے اور گاڑی کو سمندر میں پھینک دیا۔ میری طاقت اور قوت خداوند ہے، وہ میرا مخلص ٹھہرا۔ یہی میرا خداوند ہے، میں اس کی ثنا کروں گا۔ میرے باپ کا خدا یہی ہے، میں اس کی حمد گاؤں گا۔ جماعتی جواب: میں نغمہ گاؤں گا خداوند کا جلجلالہ۔ خداوند جنگجو ہے، اس کا نام خداوند ہے۔ فرعون کی گاڑی اور لشکر بھی سمندر میں ڈال دیا، اور اس کے چنیدہ سردار بحر کلزم میں غرق ہوئے۔ بھنوروں نے انہیں چھپا لیا، پتھروں کی طرح گہراؤں میں وہ نیچے گئے۔ جماعتی جواب: میں نغمہ گاؤں گا خداوند کا جلجلالہ۔ تیرا دہنا ہاتھ اے خداوند قوت میں اعلیٰ ہے۔ تیرے دہنے ہاتھ نے اے خداوند دشمن کو چور کیا۔ اپنی بڑی عظمت سے تو نے اپنے مخالفوں کو نیست و نابود کر دیا۔ جماعتی جواب: میں نغمہ گاؤں گا خداوند کا جلجلالہ۔ جس وقت تیری امت جس نے اپنی بنا لیا پار گزری، تو نے لا کر انہیں اپنی میراث کے پہاڑ میں نصب کیا۔ اس جگہ میں اے خداوند جو تو نے رہنے کے لیے تیار کی، اس جائے مقدس میں اے خداوند جو تیرے ہاتھوں نے بنائی۔ خداوند زمانے کے انجام تک عبدالآباد سلطنت کرے گا۔ جماعتی جواب: میں نغمہ گاؤں گا خداوند کا جلجلالہ۔